حسین ابن علی اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصابر بعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتواضع بکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلاة تہذیب نفس اور تہذیب حاضر کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس موضوع کے لیے ہم نے جن آیتوں کا انتخاب کیا وہ سورہ الشمس کی ابتدائی 10 آیات ہیں۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے وہ ارشاد فرمایا کہ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس وقت کی جب سورج اپنے کمال پہ ہو، والقمر اذا طلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے بلا فاصلہ آئے، والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طور سے روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ مکمل طور سے اندھیری ہو جائے، والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا اور کتنا مضبوط بنایا، کتنے کمال کے ساتھ بنایا، والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی کہ ہم نے اسے کس خوبصورتی کے ساتھ اور کس کمال کے ساتھ لڑکا دیا۔ تو ہائے ہوتی واہ، طائف کے معنی لڑکانا، اس سے بہتر لفظ میرے پاس نہیں تھا بھائی، ہم نے زمین کو لڑکا دیا۔ گیند لڑکائی جاتی ہے، یعنی لڑکانے میں حرکت بھی شامل ہے، گولائی بھی شامل ہے۔ دیکھ رہے ہو نا، والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی کہ ہم نے اسے کتنے کمال کے ساتھ فضاؤں میں لڑکا دیا، والنفس وما سواها، قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا، فألہمها
فجورہا و تقواہا، اور ہم نے اسے فسق و فجور بھی بتا دیا، تقوی بھی بتا دیا. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جو نفس کو پاک کر کے لے جائے. وقد خاب من دساہا، وہ ہلاک ہوا جس نے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر دیا. تو ابھی میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو، ان نشانیوں کی طرف متوجہ کیا. سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، دن کے آنے جانے کو دیکھو، رات کے آنے جانے کو دیکھو، آسمانوں کے استحکام کو دیکھو، زمین کے پھیلاؤ کو دیکھو. سورہ مکی ہے، سورہ مکے میں نازل ہوا، اور مکے کا سماج مشرک سماج تھا. یا بتوں کو پوچھتے تھے یا مذاہب فطرت پوچھتے تھے. سورج کے پوجنے والے مکے میں تھے، چاند کے پوجنے والے مکے میں تھے، زمین کے پجاری مکے میں تھے، آسمانوں کے پجاری مکے میں تھے، ستاروں کے پجاری مکے میں تھے. تو پروردگار نے ان سارے پجاریوں کو متوجہ کیا کہ بھائی استحکام کو دیکھو، ان کے آنے جانے کو دیکھو. اس طریقے سے آ جا رہے ہیں کہ ایک لمحے کا آنے جانے میں فرق نہیں ہوتا، ایک لمحے کا فرق نہیں ہوتا. ایسی زمین بنا دی، ایسا زمین کو پھیلایا ہے کہ تمہاری ضرورت کی ہر شے زمین کے اندر موجود ہے. تو بھائی اس بات کو یاد رکھو، اس بات کو یاد رکھو کہ سورج کا کمال، چاند کا کمال، زمین کا کمال، آسمان کا کمال، ان کا روٹین پہ رہنا، ان کا نظام کے تحت رہنا، ان کا ایک لمحے کا فرق رکھنا بتلاتا یہ ہے کہ خدا یہ نہیں ہے، کوئی بات کمال ہے جو ان کا خالق ہے. کوئی بات کمال ہے، کوئی بات کمال ہے جس نے انہیں خلق کیا ہے. بھائی رکے رہنا اس لیے کہ بہت دور لے جاؤں گا، بہت دور لے جاؤں گا. کوئی با کمال ہے. اگر تم نے سورج دیکھ لیا، چاند دیکھ لیا، زمین پہ نگاہ کی، تدبر کی نگاہ، آسمانوں میں غور و فکر سے تم نے کام لیا، روز و شب کے آنے جانے میں غور و فکر سے کام لیا، تو تم خدا تک پہنچ جاؤ گے. ایسا صاحب کمال خدا جس طرح سے کمال والے سیارے بنا دیے، ایسا کمال والا سورج بنایا، ایسا کمال والا چاند بنایا. یعنی جب مخلوقات میں اتنے کمال ہے تو خالق کتنا با کمال ہوگا. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب میرا جملہ سنتے جاؤ، اور اس جملے کو قیامت تک یاد رکھنا. کیسا با کمال خالق جس نے ایسے با کمال مخلوقات بنائے. سورج بنا دیا، اب قیامت تک روشن رہے گا. دیکھو کمال دیکھنا. اگر کمال سمجھ میں آ گیا تو میں یہی سے آگے بڑھ جاؤں گا. سورج بنا دیا، قیامت تک تابندہ رہے گا. چاند بنا دیا، قیامت تک روشنی دیتا رہے گا. زمین بنا دی، قیامت تک تمہاری جائے سکونت رہے گی، قیامت تک بیل بوٹے اور غلے دیتی رہے گی. آسمان بنا دیا، قیامت تک باقی رہے گا. سمندر بنا دیے، قیامت تک کشتیاں چلتی رہیں گی. ہوائیں چلا دی، قیامت تک ہوائیں چلتی رہیں گی. ایسا با کمال ہے کہ جس چیز کو بھی بنایا وہ چیز قیامت تک باقی رہے گی. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. سورج قیامت تک رہے گا، چاند قیامت تک رہے گا، زمین قیامت تک رہے گی، آسمان قیامت تک رہے گا. تو اب یہ چیزیں جن با کمالوں کے لیے بنی ہے، کیا وہ قیامت تک نہیں ہوں گے؟ کیا عجیب مرحلے فکر ہے جن کے لیے سورج بنا، جن کے لیے چاند بنا، جن کے لیے زمین بنی، جن کے لیے آسمان بنا. کیا یہ با کمال قیامت تک نہیں رہیں گے؟ اب میں کہاں کہاں فضائل سے دامن بجاؤں. دیکھ رہے ہو نا؟ تو اب ذرا ان با کمالوں کے سلسلے میں جملہ سنتے جاؤ. اور اب مرحلے فکر ذرا سا آگے بڑھ رہا ہے. سنو اور میری بات کو یاد رکھنا. انہی با کمالوں کے حوالے سے اور ہے، سیرت عیسیٰ اور ہے. بہت عجیب مرحلہ ہے، بات کا بڑا عجیب مرحلہ ہے. لے کے آ جاؤں میں. انجیل اور ہے، سیرت عیسیٰ اور ہے. توریت اور ہے، سیرت موسیٰ اور ہے. میں نے کہا بتاؤ، جاؤ دیکھو. میری بات تو یہ سنتے جاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زمینی زندگی کل 33 برس. عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ رہے کتنے سال؟ 33 برس. تو 33 برس کی لائف ہسٹری ہونا انجیل میں نہیں ملے گی. کل 3 برس کی زندگی ہے اسلام کی انجیل کے اندر. تو پوری سیرت تو عیسیٰ کی انجیل میں ہے بھی نہیں.
نہیں ہے نا؟ اور سنو جاؤ دیکھو اگر نہ ملے تو میرا گریبان تھام لینا. انجیل میں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک طوائف سے اپنے سر میں تیل لگوایا. لکھا ہوا انجیل میں, آج کی انجیل میں, آج کی یہ جملہ لکھا ہوا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ کوئی نبی خلاف عصمت کوئی کام نہیں کر سکتا. خلاف عصمت کوئی نبی خلاف شان انسانیت کوئی کام نہیں کر سکتا. رک جا, عصمت تو بہت بڑی ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے. نبی خلاف شان انسانیت کوئی کام نہیں کر سکتا. سن لیا نا تم نے؟ تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی سے تیل لگوا لے؟ نبی اولو العزم, صاحب انجیل, صاحب شریعت ہے نا, ممکن نہیں ہے. لیکن انجیل میں ہے. انجیل الگ, سیرت عیسیٰ الگ. دیکھ لیا تم نے؟ انجیل الگ, سیرت عیسیٰ الگ. کتنے واقعات سناؤ, میرے پاس بہت زیادہ واقع نہیں ہے. توریت الگ, سیرت موسیٰ الگ. یعنی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل ہوئی موسیٰ نے اس پہ عمل نہیں کیا. نہیں, توریت اتنی بگڑ گئی کہ موسیٰ کے کردار کو مسخ کر کے رکھ دیا توریت نے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کو مسخ کر کے رکھ دیا انجیل نے. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا ذرا سا میں لبرل ہو جاؤں اور روشن خیال, آزاد خیال ہو جاؤں. دیکھنا, سننا میری بات کو سننا. توریت الگ, سیرت موسیٰ الگ, انجیل الگ, سیرت عیسیٰ الگ. ذرا میں آزاد خیال ہونا چاہ رہا ہوں. رام چندر جی کا کیریکٹر الگ, وید الگ. کرشن جی کا کردار الگ, گیتا الگ. دیکھو بہت نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں, بہت نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں, اور آرام سے سننا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اور اگر یہ بات میں کہہ سکا تو پھر یہیں سے مجھے آگے بڑھنا ہے. انجیل میں تحریف ہوئی, وہ انجیل نہیں باقی رہی جو اللہ نے علیہ السلام پہ نازل کی تھی. ٹھیک, اچھا تو اب چلو سیرت عیسائی کو دیکھ لیں. سیرت عیسیٰ میں بھی تحریف ہو گئی. یعنی انجیل میں الگ تحریف ہوئی, عیسیٰ کے کردار میں الگ تحریف ہوئی. اچھا توریت جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی آج وہ اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہے تو توریت میں تعریف کر دی گئی. اچھا الگ سے سیرت موسیٰ مل جاتی, اس میں بھی تعریف کر دی گئی. چلو میں نے کہا نا کہ میں آزاد خیال ہونا چاہ رہا ہوں. وید ہندوؤں کی الہامی مقدس کتاب, گیتا ہندوؤں کی مقدس الہامی کتاب, ٹھیک ہے نا. چلو تحریف ہو گئی ان کے اندر, تو کہیں جی کا کردار اور رام چندر جی کا کردار ہی محفوظ ہوتا, اس میں بھی تحریف ہو گئی. تو پتا چلا کہ کتاب میں بھی صاحب کتاب. بھائی بہت توجہ ہے, بہت بھول لے جا رہا ہوں تمہیں. یعنی کتاب میں بھی تحریف ہوئی, صاحب کتاب میں بھی تحریف ہوئی. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں پروردگار یہ میری آخری کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن, اور یہ تیرا آخری نبی ہے کا نام ہے سیرت النبی. پہنچ گئے تو پروردگار ہوتی رہی, کتابوں میں بھی تحریف ہوتی رہی. ہر تحریف کے بعد پورے دوسری کتاب بھیجی, دوسری سیرت. توریت بدل, انجیل بدل دی, قرآن بھیجیں گے. تم نے کردار موسیٰ کو عیسیٰ کو بھیجیں گے, تم نے کردار عیسیٰ کو بدل دیا, محمد کو بھیجیں گے. لیکن پروردگار یہ تو آخری کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن, اور یہ آخری سیرت ہے جس کا نام ہے سیرت النبی. اگر یہ دونوں بدل جائے تو تیرا دین قیامت تک کیسے؟ بہت رکھنا, باہوش پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے, اور ان کے سامنے بین الاقوامی پرابلم کرو. کشن جی, رام جی کروڑ افراد کے اوتاروں میں ہے. چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے کہ نام بدل گیا, سیرت بدل گئی. جو کچھ محفوظ ہے وہ گوپیوں کے قصوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. گوپیوں کے قصوں کے علاوہ ان کے داروں میں کچھ بدل گیا. اچھا کیا کتاب, آخری کتاب ہے قرآن, آخری نبی ہے, اور اس کی سیرت کا نام ہے سیرت النبی. کا پرواہ نہ کرو. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں.
تو मालिक तय हो गया कि कुरान को तू बचा लेगा, मोहम्मद की सीरत का क्या होगा। ये बात परवरदिगार तूने अपनी किताब बचा ली ये कहकर कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना अल-कुरान व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र इन्ना हमने इस कुरान को नाज़िल किया और हम इस क़यामत तक इस कुरान की इबादत करेंगे। तो तेरी किताब तो बच जाएगी क़यामत तक, लेकिन तेरे मोहम्मद की सीरत कैसे? कोई इबादत का बंदोबस्त है? काम मत घबराओ, ये मेरा काम है। एक मोहम्मद भेजूंगा सीरत बनाने के लिए और 12 मोहम्मद भेजूंगा सीरत बचाने के लिए। बहुत रही है ना, एक मोहम्मद भेजूंगा, एक मोहम्मद बनाने के लिए, 12 मोहम्मद भेजूंगा सीरत बचाने के लिए। जब तक क़यामत न आ जाए मोहम्मदों का सिलसिला रुकेगा नहीं। बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। ये बचाने वाले ذہن में, सीरत बचाने वाले में लिए अब मैं क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है। इसके लिए जब परवरदिगार से जिब्रील ने पूछा कि परवरदिगार ये है कौन, कल से मुत्तसिल हो गए ना, कल से मुत्तसिल हो गए, कल की गुफ्तगू इस मकाम पर मुत्तसिल हो गई। यहाँ पे वमन तहतल के साथ मालिक है कौन, क्या कहा था सबको याद, हुम अहले बैत नबुव्वा, ये नबूवत के अहले बैत है। भाई सुनना, हुम अहले बैत नबुव्वा, ये नबूवत के बैत है। भाई कौन, जो चादर है अहले बैत किसके, नबूवत के, नबी के नहीं, नबी के नहीं, नबी के अहले बैत नहीं है, नबूवत के अहले बैत है। इसलिए कि कुछ मुसलमान ऐसे भी होंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए इस बात के कायल हो जाएंगे कि नबी मर गया। तो मैं उनसे कह रहा हूं कि भाई नबी मर गया, नबूवत जिंदा है या नहीं। ठीक है ना, बात रही है। अब रुके रहना, जरा आज थोड़ी सी गुफ्तगू फिर हो जाए तो एक मोहम्मद भेजूंगा सीरत बनाने के लिए और 12 मोहम्मद भेजूंगा सीरत बचाने के लिए। ठीक है ना। अब तुम पूछोगे कि ये 12 मोहम्मद कहां से कर दिए जो सीरत बचाएंगे, जो मोहम्मद जैसे 12 आदमी, मोहम्मद जैसे और, ये तुमने कहां से कह दिए। तो मैं अब उस रवायत को नहीं पढ़ूंगा, अब बोलूंगा मोहम्मद, बहुत सतना मोहम्मद। इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि ये मेरे घर की रिवायत है, ये मेरे घर की रिवायत है। अब मैं वो चीज पढ़ूंगा जो तुम्हारे घर में। ये मेरे घर की रिवायत है ना, तो तुम नहीं मानोगे। लेकिन जो तुम्हारे घर में, अच्छा छोड़ो तुम्हारे घर में, जो खुदा के घर में, अब सुनो और सुन के इस बात को याद रखना। अहलुल बैत तर्जुमा क्या है, घर वाले, यही है ना तर्जुमा, अहलुल बैत के मानी घर वाले। तो अब जरा मुझसे सुनते जाओ कि अहलुल बैत किसे कहते हैं, और फिर मैं बताऊंगा ये 12 मोहम्मद कहां है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद ये कौन लोग हैं, इनकी हैसियत क्या है। देखो बस सुनना और इस बात को याद रखना। अहलुल बैत घर वाले, तर्जुमा अब तक तुमने ये सुना होगा, वल्लाहु। अच्छा सूरह ने हवाला भी सुन लो, 16वां सूरह है, उस सूरह की एक आयत हदिया कर रहा हूं तुम्हें, हदिया कर रहा हूं। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआम बुयूतन तस्तखिफूनहा यौम ज़ालिकुम व यौम इक़ामतिकुम व मिन अस्वाफ़िहा व औबारिहा व अशआरिहा असासन व मकान इलाही। सुनो, अल्लाह ने जो तुम पर नेमतें नाज़िल की हैं, उन नेमतों में से एक नेमत ये है कि तुम्हें घर बनाना सिखाया, और फिर एक नेमत ये है कि घरों में रहना सिखाया, घरों को जाए सुकून बनाया।
ومن جلود الانعام بیوتن، اور اللہ نے تمہیں یہ ترکیب بتلائی کہ تم اونٹ کی کھال سے اپنے لیے بیت بناؤ، اونٹ کی کھال سے بیت بناؤ، بیت تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، خیمہ بالوں، اونٹ کے بالوں سے جو خیمہ بنایا جاتا ہے، قرآن نے کہا یہ بیت بنانا ہم نے سکھایا ہے، تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الہی، یہ اتنا ہلکا بیت ہے، بالوں کا خیمہ اتنا ہلکا بیت ہے کہ جب چاہو سمیٹ کر اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دو، جب چاہو اتار کر بیت بنا لو، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم نے تمہارے لیے متا رکھی ہے ایک مخصوص مدت کے لیے، تو بالوں کا خیمہ بیت، بالوں کا خیمہ بیت۔ اور اب ایک اور آیت پڑھوں بیت کے سلسلے کی، انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، میں نے گھر ترجمہ کر دیا، میں کیوں ترجمہ کروں گھر؟ انا اوہن البیوت، دنیا کے سارے بیتوں میں سے، سارے بیوت میں سے سب سے کمزور بیت، گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے کہ بچہ اگر انگلی مار دے مکڑی کا گھر ٹوٹ جائے۔ جالے کو سمجھ گئے نا؟ رکے رہنا، اس لیے کہ اس مرحلے پر روک کر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، کتنا کمزور ہے بچہ اگر انگلی سے مکڑی کے جالے کو، بیت کہا ہے نا قرآن نے، مکڑی کے جالے کو چھیڑ دے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے۔ اچھا تم بڑے ہو نا، ذرا پھونک مار دو زور سے، وہ مکڑی کا بیت اڑ جائے گا۔ کتنا کمزور ہے؟ تو خدا سے ہٹ کے ہر چیز اتنی ہی کمزور ہوتی ہے۔ دیکھو بہت دور جانا ہے، تزکیہ نفس اور فجور و تقویٰ پہ گفتگو شروع ہوگی، لیکن خدا کو سمجھتے جاؤ تاکہ میں تزکیہ نفس کی منزل سے گفتگو کو کل سے آغاز کروں، لیکن یہاں بات تو رک جائے نا۔ خدا سے ہٹ کے پوری دنیا اتنی کمزور ہے جیسے مکڑی کا جالا، بچہ انگلی مارے جالا ٹوٹ جائے، تم پھونک مارو وہ جالا پورا گھر مکڑی کا وہ اڑ جائے۔ کچھ خیال آیا کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے؟ پھونک مارو گے تو اڑ جائے گا، ہے نا؟ لیکن کمال کی بات ہے کہ یہی جالا ایک دن غار ثور پر اتنا مضبوط ہو گیا، ایک دن یہی جالا غار ثور پر اتنا مضبوط ہو گیا۔ تو بھائی کچھ سمجھ نہیں آیا؟ خدا سے ہٹ کے ہر شے مکڑی کے جالے جیسی، اور اگر خدا چاہے تو وہی مکڑی کا جالا سپر بن جائے محمد کے لیے۔ پہنچ رہی ہے نا بات؟ اچھا تو مکڑی کا جالا بیت، قرآن نے کہا، میں نے تو نہیں کہا، مکڑی کا جالا بیت، اونٹ کے بالوں کا خیمہ بیت، ٹھیک؟ بیت کے معنی کچھ محسوس ہو گئے؟ یہ شامیانہ جو تمہارے سروں پہ دختنا ہوا کیا ہے؟ یہ بیت۔ میں نے 2 آیتیں پیش کی ہیں، میرے پاس آیتوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے کہ میں بیت کو اسٹیبلش کر سکوں، لیکن میرے پاس دامن وقت اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں وہاں تک لے جاؤں، بس یار روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو۔ تو اب بیت کیا ہے؟ بالوں کا خیمہ بیت، یہ شامیانہ بیت، مکڑی کا جالا بیت۔ اب بیت کا مفہوم جانتے ہو؟ ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے اندر لے لے اس کا نام ہے بیت۔ بھائی بہت توجہ ہے، ہر وہ چیز جس کے نیچے انسان آ جائے، اس کا نام ہے بیت۔ بات ہو گئی نا؟ اب میرا نبی آیا، بیٹی سے چادر مانگی، اس کے نیچے گیا، حسن آیا چادر کے نیچے گیا، حسین آیا چادر کے نیچے گیا، علی آیا چادر کے نیچے گیا، شہزادی چادر کے نیچے گئی۔ بھائی توجہ رہے بھائی، کیا وہ چیز جو چادر کے اندر بیان ہوئی ہے وہ چادر کے باہر بیان نہیں ہو سکتی تھی، لیکن بیت بنانا تھا تاکہ اہل البیت سمجھ میں آ جائے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ دیکھو آج ذرا مجھ سے سنتے جاؤ، آہستہ سنتے جاؤ، اس لیے کہ میں نے کیا نا کہ
تہذیب نفس اور تہذیب حادث. ذرا یہ آیات کون والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها یہ واضح ہو جائے پھر میں وہ نصیب وما سب تک پہنچوں گا. اور آج چاہ رہا ہوں کہ گفتگو کو اس مقام پہ روک لوں. سنتے جاؤ. تو اے چادر سیدہ میں آنے والوں، اللہ تمہاری طہارت کا اعلان کرتا ہے. اچھا اگر یہ مجمع بہت پڑھا لکھا نہ ہوتا تو میں یہ جملہ نہ کہتا تو کہنے جا رہا ہوں. کیا کہا ہے؟ اے اہل البیت، اللہ تم سب کی طہارت کا اعلان کرتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ، اور اللہ تم سب کو برابر کا طاہر بناتا ہے. تطہیرا جو حق ہے طاہر بنانے کا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، سن لیا بھائی. بہت نازک مرحلہ ہے. آج تک جو تم سنتے آ رہے ہو نا اسے ذرا سا میں تبدیل کر رہا ہوں، اور اس تبدیل کرنے کے لیے مجھے ذرا سی مہلت چاہیے. آج تک سنتے آئے ہو علی رسول کے اہل بیت میں، سیدہ رسول کے اہل بیت میں، حسن رسول کے اہل بیت میں، حسین رسول کے اہل بیت میں. ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت کس کے؟ رسول کے. خود رسول تو اہل بیت میں نہیں ہے نا. علی رسول کے اہل بیت میں، سیدہ رسول کے اہل بیت میں، حسن رسول کے اہل بیت میں، حسین رسول کے اہل بیت میں، خود رسول. بھائی اب میں کیا کروں؟ کیا کہا ہے آیت میں کہ اے چادر سیدہ والوں، اور ان کے لیے عربی میں لفظ کیا استعمال کیا؟ اہل البیت. اے اہل البیت. پھر سننا، اہل البیت کا ترجمہ کیا ہے؟ چادر سیدہ والوں. اے اہل البیت، اللہ تمہیں برابر کی طہارت دے رہا ہے. اس چادر میں ہے کون؟ محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. جیسی طہارت محمد کی ویسی طہارت علی کی، جیسی علی کی ویسی فاطمہ کی، جیسی فاطمہ کی ویسی حسن کی، جیسی حسن کی طہارت ویسی حسین کی. پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے. اگر پہنچ گئی تو یہیں تو جاؤں گا آگے، تاکہ یہ مرحلہ آج مکمل ہو جائے. گفتگو اس مرحلے پر رک جائے. انی ما خلقت السماء مبنیۃ. نہیں، ذرا واپس چلو پیچھے کی طرف. اس حدیث کے ابتدائی جملوں کی طرف واپس چلو. یاد ہے نا میرا بیٹا حسن آیا، اس نے اپنے نانا کو سلام کیا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں سے کہوں؟ سلام یاد ہے؟ السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ، ہے یا نہیں؟ رسول کا جواب سلام یاد ہے؟ وعلیک السلام یا ولدی وصاحب حوضی. حسین آیا، السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ. جواب سلام وعلیک السلام یا ولدی وشافع امت. دیکھو کمال کا اینگل ہے جو تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے. اب دیکھو آیت کا تو انکار ممکن نہیں تھا. آیت آ گئی، چادر میں جو لوگ ہیں سب کو معلوم ہے کون ہے، اور ظاہر ہے کہ واقعہ گھر کے اندر کا ہے، تو وہ محترم اور معزز خواتین ہیں جو امہات المومنین کہلاتی ہیں، وہ اس واقعے کی راوی ہیں، تو ان کا انکار بھی ممکن نہیں ہے. کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، تطہیر کی آیت آئی تھی، ان پانچ کے لیے آئی تھی، لیکن اگر اللہ ہمارے لیے اتار دیتا ہم بھی تائید ہو جاتے. باز نہیں آتا. انکار کر کے چلا تھا سجدہ آدم سے کہ گمراہ کروں گا، آج تک باز نہیں آیا. دیکھو میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان تک یہ میسج آج پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہے. کیا کہنے لگے بھائی ان کے لیے آیت آ گئی تھی تو وہ طاہر ہو گئے، ہمارے لیے آ جاتی ہم بھی ہو جاتے. تو کون سے صاحب کے پر لگ گئے، ہم پہ نہیں آئے ہے نا. اب دیکھنا ہے کہ طہارت کیا واقع آیت تطہیر کے آنے کے بعد آئی ہے یا طہارت پہلے سے. بے توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اگر میں یہ واضح کر سکا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. حسن آیا، السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ. نانا آپ پر میرا سلام ہو، اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. ٹھیک ہے نا. حسین آیا، السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ. نانا آپ پر میرا سلام ہو، اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو.
علی آئے. بھائی بہت 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 توجہ رہے, بہت توجہ رہے. علی آئے, بھائی آپ پر میرا سلام ہو. یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو. شہزادی گئی, بابا آپ پر میرا سلام ہو. اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. پوری امت سے اکیلا ایک اہرا رشتہ, یا رسول اللہ. اس سے زیادہ تو میں واضح بھی نہیں کر سکتا. پوری امت سے رسول کا رشتہ ایک اہرا ہے, یا رسول اللہ. چادر والوں سے دوہرا رشتہ ہے. کسی کے باپ ہے, کسی کے بھائی ہے, کسی کے نانا ہے. پہلے نانا پھر رسول اللہ. پہلے نانا پھر رسول اللہ, پہلے بھائی پھر رسول اللہ, پہلے باپ. السلام علیکم یا باپ یا رسول اللہ. پہلے باپ پھر رسول اللہ. تو ساری امت سے رسول کا ایک اہرا رشتہ رسالت کا, اور چار رشتہ, کسی کے بھائی, کسی کے نانا, کسی کے باپ, اور پھر ٹھیک. اب رسول نے جواب دیا. ابھی آیت تو نہیں آئی نا, ابھی تو آ رہے ہیں لوگ, جمع ہو رہے چادر میں. کہا اس پر سلام ہو میرے بیٹے حسن, اور تو صاحب حوض ہے. تجھ پر سلام ہو میرے بیٹے حسین, تو شاف امت ہے. صاحب حوض ہے, تو شاف امت ہے. وعلیک السلام یا اخی و خلیفتی و وسیعی و صاحب لوائی. علی علی تم پر بھی سلام, تو میرے بھائی بھی ہو, خلیفہ بھی ہو, وسیع بھی ہو, صاحب لواء الحمد بھی ہو. سن رہے ہو؟ اچھا بیٹی کو جا رہے سلام دیا. وعلیک السلام یا بنتی و بداتی. سلام ہو تجھ پر اے میری بیٹی اور اے میری ارے جگر. سنتے ہو نا حدیث کے ساتھ, رکے رہنا. بدعتی کا ترجمہ کیا ہے؟ پارے جگر. یہی لکھا ہے, یہ جو حدیث کے ساتھ کی مترجم کتابیں آج کل مل رہی ہیں نا, ان میں یہی لفظ ہے, بدعتی اے میری پارے جگر. آپ یقین کیجیے گا جگر کے لیے اس میں کوئی لفظ نہیں ہے. بدا کے معنی ہے, بدا کے معنی ہے پارا. بھائی توجہ ہے, جگر کا لفظ نہیں ہے. بدعتی تو میرا پارا ہے, تو میرا جز ہے, ٹکڑا ہے. اب اگر محمد بدل ہے تو فاطمہ پارے بدل ہے, اور اگر محمد رسول تو فاطمہ پارے رسالت. عجیب رخ ہے. اچھا تو رکے رہنا, یہیں سے تو آگے جاؤں گا, اور اب یہاں زیادہ دیر تو روکنا بھی نہیں ہے مجھے, لیکن آج فضائل کے اس مرحلے کو مکمل کر دینا ہے تاکہ تہذیب نفس میں گفتگو ہو سکے. ذرا رک جاؤ, ابھی آیت نہیں آئی. حسین تو صاحب حوض ہے, حسین تو شاف امت ہے, علی تو صاحب لواء الحمد ہے, فاطمہ تو پارے رسالت ہے. تو آیت کے آنے کے پہلے حسن صاحب حوض, حسین شاف بشر, علی صاحب لواء الحمد, فاطمہ پارے رسالت. تو تطہیر کے آنے سے یہ طاہر نہیں ہوئے, کیونکہ طاہر تھے اس لیے تطہیر آ گئی. یہی بات سنتے رہو, کبھی اس طریقے سے بھی سنو کہ فضائل کے رخ کیا رکھے ہیں, فضائل کے رخ کیسے رکھ دیے. اچھا جمع ہو گئے, جب جمع ہو گئے چادر میں جمع کر لیا نا, تو چادر کے دبایا. پھر میرے رسول نے دعا کی. جب رسول نے دعا کی تو اس وقت کے وہ جملے ہیں اعلموا یا ملائکتی و یا سکان السماواتی. اب میں ان جملوں پر روکنا نہیں چاہ رہا ہوں. میں نے پوری کائنات کو 5 کے لیے بنایا. پروردگار سننا, اس مرحلے پر روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو, ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کے ذوق سماعت کو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. پروردگار یہ ہے کون؟ کہا یہ اہل بیت نبوت ہے, یہ معدن الرسالت ہے. ہم اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالھا و بنوہا. ایک نام باقی رشتے. دیکھو ذرا رخ کو دیکھو, نام ایک ہے, باقی رشتے. فاطمہ ہے, اس کا باپ ہے, اس کا شوہر ہے, اس کے بیٹے. ہو گئے نا بات. بہت توجہ ہے. جبریل نے کہا پروردگار اجازت دیتا میں جاؤں. خدا کی قسم تم سے سوال کر رہا ہوں, تمہیں یہ جملہ جبریل کا یاد ہے یا نہیں؟ جب اللہ نے کہا یہ فاطمہ ہے, اس کا باپ ہے, اس کا شوہر ہے, اس کے بیٹے ہیں, تو جبریل نے کہا یا رب
ان اکون ثالثا معهم تحت الكسائے، پروردگار مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں چادر میں 5 نہیں 6 بن کر. کل میں اس کو کوٹ چکا ہوں، 5 والے ہیں، 5 الگ ہے، میں 6 بن کے چادر میں چلا جاؤں، اجازت دیتا ہے؟ کہا جاؤ، تجھے اجازت دی، جا جبریل جا، ہم نے تجھے اجازت دے دی. ٹھیک، اب رکے رہنا. آیت لے کے آ رہا ہے نا جبریل، کہا یہ نماز کی آیت لے جاؤ، یہ حج کی آیت لے جاؤ، یہ روزے کی آیت لے جاؤ، یہ زکات کی آیت لے جاؤ. کبھی جبریل کا آیتیں لانا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کبھی کسی حکم کے لیے جبریل نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار لے جاؤں. پروردگار میں لے جاؤں، نماز کی آیت، روزے کی آیت، حج کی آیت لے جاؤں، لیکن جب تطہیر کی آیت تو جبریل نے کہا مالک لے جاؤ. تو تم تو ہمیشہ سے آیتیں لے جاتے رہے ہو، جبریل یہ اس وقت طرف کیوں پیدا ہوئی؟ تو بھائی میں تو ہوں آیت لے جانے والا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آیت میری شان سے اتنی زیادہ بڑی ہو کہ اللہ کوئی اور فرشتہ خلق کر دے اس آیت کے لیے. یہ مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ میں نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، لے جاؤ پروردگار، لے جاؤ، لے جاؤ جبریل، لے جاؤ. یعنی آج اگر جبریل نہ کہے کہ مالک میں جاؤں آیت لے جاؤ، تو تیور یہ بتلا رہے ہیں کہ آیت خود نہیں ہے کہ بغیر فرشتے کے میں چلی جاؤں. آیت میں چل رہی ہے، یعنی آیت کو تمنا ہے کہ جس کی فضیلت ہے اس تک پہنچ جائے. آیت کو تمنا ہے نا کہ جس لیے مجھے بنایا گیا ہے اس تک میں پہنچ جاؤں. رکے رہنا، رکے رہنا، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں. جاؤ جبریل، لے جاؤ اس آیت کو. آئے جبریل، اب سچویشن سننا، اور ہر وہ سننے والا، محترم سننے والا جو حدیث کسا کو پڑھنے کا عادی ہے، اس کے ذہن و دل و دماغ کو اپیل کر رہا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں دے، اور اگر صحیح تو اسے تسلیم کر لے. جبریل آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ علی یقرئ السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا جدوا ولا بحرا ججری ولا فلکا تجری الا لاجلکم ومحبتکم. اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کو تحیت کا ہدیہ بھیجا ہے، آپ کے لیے کرامتی بھیجی ہے. اور اللہ کے رسول، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے پوری کائنات لأجلکم، آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، ومحبتکم، آپ کی محبت سے بنائی ہے. وقد، بھائی توجہ رہے، توجہ رہے، اللہ کے رسول یہ پوری کائنات آپ لوگوں کی محبت میں اللہ نے بنائی ہے. اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ یہ جملے کہہ رہا ہے چادر کے باہر. بھائی یہی سنا رہا تھا. دیکھو جبریل کا منصوبہ دیکھو، معصوم فرشتہ سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار، کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول زمین بنایا آپ 5 کے لیے، زمین کو بنایا آپ 5 کے لیے، آسمان کو بنایا آپ 5 کے لیے، پنجتن کے لیے. ٹھیک، اچھا سورج چاند چمکائے آپ کے لیے، سمندر بنایا آپ کے لیے، سمندر میں کشتیاں چلائے آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک، یہ کہاں کہہ رہا ہے؟ چادر کے باہر. اور اب کہتا ہے اللہ کے رسول اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں، ہے نا؟ جبریل تم تو اللہ سے اذن لے کے چلے ہو، اب یہ رسول سے اذن کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ کبھی غار حرا میں جب آیت لے کے آئے تھے اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو غار کے آگے کھڑے ہو کے اجازت لی تھی؟ تم تو سرکاری کام سے آئے ہو، اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی میں اجازت محمد سے نہیں لے رہا ہوں، اس بیوی سے اجازت لے رہا ہوں، جس کی، اس بیوی سے اجازت لے رہا ہوں جس کی چادر میں اعلان طہارت ہونے والا ہے. سننا سننا سننا، اللہ کے رسول اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ کہا کہ ہاں جبریل تمہیں اجازت دی، چادر میں آ جاؤ. اب جبریل چادر کے اندر داخل ہو گئے نا داخل. اب کہنے لگے ان اللہ عز و جل
قد اوحى الیکم یقول انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے بھائی سننا نا میری بات پہ یقین نہ کرو, جا کے دیکھنا حدیث کے ساتھ تمہیں باہر مل جائے گی پارک کے. قد اوحى الیکم یقول, اللہ تم سب پہ وحی نازل کر رہا ہے. نزول قرآن میں تنہا محمد نہیں ہے, سارے محمد نزول قرآن میں شریک ہے. میں لفظ بدل دوں تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ جملہ راسخ ہو جائے. علیکم, اللہ نے تم سب کی طرف وحی کی ہے. نزول اکیلے محمد پر, وہی سارے محمدوں پر. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب میں پوچھ رہا ہوں اس محترم مجلس سے کہ بھائی آیت کہاں سنائی؟ چادر کے اندر. وہ جو کہہ رہا تھا کہ سورج بنایا آپ سب کے لیے, چاند بنایا آپ سب کے لیے, زمین بنائی آپ سب کے لیے, آسمان بنایا آپ سب کے لیے, یہ کہاں کہہ رہا تھا؟ چادر کے باہر. چادر کے باہر کھڑے ہو کے فرشتے نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ 5 بیٹھے ہیں نا, تو پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے آپ 5 کے لیے. ٹھیک, یہ کہا چادر کے باہر. اور چادر کے اندر کیا کہا؟ انما یرید اللہ. آیت اچھی پڑھی, یہی کیا نا بھائی فرشتہ ہے. اب میں ایک مشورہ دوں, مجھے معاف کر دینا بھائی, یا دونوں باتیں چادر کے اندر کہتا یا دونوں باتیں چادر کے باہر کہتا. ایک ساری کائنات بنائی تمہارے لیے, یہ تو کہہ رہا ہے چادر کے باہر, اور ہم آپ کی طہارت کا اعلان کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے چادر کے اندر. تو یا دونوں باتیں چادر کے اندر کہتا یا دونوں باتیں چادر کے باہر کہتا. نہیں, فرق ہے. وہ ہے فضائل, وہ ہے فضائل. تو اب چاہے کوئی سننا چاہے یا نہ سننا چاہے, میں سنا کے رہوں گا. بھائی پہنچ رہی ہے نا بھائی, دیکھو مجھے نہیں معلوم کہ اس واقعے کو کون کون دیکھ رہا تھا, لیکن 2 محترم خواتین کے تذکرے تو حدیث کی کتابوں میں ہے. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی راویہ ہے, دیکھ رہی تھی اس واقعے کو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے, دونوں ام المومنین ہے, اس واقعے کو دیکھ رہی تھی. ظاہر گھر کا واقعہ ہے نا بھائی, جب گھر کے اندر واقعہ ہو رہا ہوگا تو کیا ازواج مطہرات نہیں دیکھے گی؟ تو حضرت صدیقہ نے بھی دیکھا, حضرت ام سلمہ نے بھی دیکھا. تو وہ ہے فضائل. کوئی سننا چاہے یا نہ سننا چاہے, میں سنا کے رہوں گا. اور یہ ہے آیت تطہیر. اگر باہر سنا دوں گا تو غلط فہمی ہو جائے گی کہ ہم بھی تطہیر میں داخل ہیں. پھر صحیح, کبھی پھر صحیح گفتگو کا روک رہا ہوں. واقعہ مکمل ہوا. علی نے پوچھا یا رسول اللہ اس نشست کی فضیلت کیا ہے؟ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نبیا ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبینا وفيه محموم الا وفرج الله همه ولا مغموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجته. بھائی ہمارے فضائل کا کمال یہ ہے کہ اگر غم والا پڑے غم دور ہو جائے, اگر محتاج پڑے حاجت پوری ہو جائے, اگر پریشانی والا پڑے پریشانی دور ہو جائے. بھائی یہ وارنٹی کا زمانہ ہے. سننا گارنٹی کارڈ کا زمانہ ہے. ریڈیو لینے جاؤ گارنٹی کارڈ ملے گا کہ 2 سال کی مدت میں مرمت کر دیں گے, 2 سال کی مدت میں مرمت کر دیں گے. گارنٹی یہ مال اصلی ہے, یہ مال اصلی ہے. اب حدیث کے سامنے 2 گارنٹیاں. اللہ کی گارنٹی میرا مال اصلی ہے, اور آل محمد کی گارنٹی پریشان نہ ہونا, فضائل سنتے رہنا, پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی.
دوستو میرے عزیزو یہ خمسہ سمجھ میں آ گئے؟ خمسہ بھائی یہ کیا لفظ ہے؟ پنجتن پاک کیا معنی ہے؟ پنجتن پاک، 5 وہ افراد جو مکمل طاہر ہو، 5 وہ افراد جو مکمل پاک ہیں. ترکیب تو فارسی ہے، پنجتن پاک، پنج فارسی، تن فارسی، پاک فارسی، تو عربی میں تو نہیں ہے. تو یہ پنجتن پاک تم نے کہاں سے بنا لیے؟ بنائے نہیں ہے، یہ اسی کا ترجمہ ہے الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم، وہ خمسہ تطہیر والے، وہ خمسہ تطہیر والے، اس کا ترجمہ ہے پنجتن پاک. اور پنجتن کی آخری نشانی حسین ابن علی. ایک جملے سے جانا چاہ رہا ہوں مخائف 5 تطہیر والے، اور ان 5 تطہیر والوں کا 5واں حسین ابن علی. محرم کی دوسری تاریخ گزر رہی ہے. حسین نے مدینہ کب چھوڑا؟ 28 رجب. دیکھو 28 رجب کی رات سے محرم کی دوسری تاریخ تک بڑا طویل سفر ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ 2 جملے اپنے محترم سننے والوں کو ہدیہ کروں اور بات کو مکمل کروں. حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑنے والے ہیں. اچھا، مدینے میں بنی ہاشم کی گنجان آبادی ہے. جب اعلان ہو گیا کہ حسین ابن علی مدینہ چھوڑنے والے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس وہ حسین کے پاس، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار وہ حسین کے پاس، محمد حنفیہ علی کے بیٹے حسین کے پاس، یکے بعد دیگرے آتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ حسین کو روکے. اور جب حسین نے کہا کہ نہیں یہ ارادہ حتمی ہے تو پھر خدا حافظ کرتے رہے. آخر میں 2 خواتین آئی، ام ہانی، ام سلمہ. ام ہانی کو پہچانتے ہو؟ تعارف سن لو. ام ہانی علی کی سگی بہن، حسین کی سگی پھوپھی، علی کی سگی بہن، ابو طالب کی بیٹی. ٹھیک آئی، حسین کی صورت دیکھی، بوڑھی خاتون، حسین کی صورت دیکھی، کہا بیٹے تجھے سفر مبارک ہو. بھائی سننا، 28 رجب سن لو، پھر 2 محرم تک جاؤ. بیٹے تجھے سفر مبارک ہو، لیکن بیٹے میں یہ چاہتی ہوں کہ تو سفر کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دے. کہا پھوپھی اماں بات کیا ہے؟ کہا بیٹے سن، پھوپھی کہہ رہی ہے بیٹے سن، ہم بنی ہاشم کے گھر میں ایک عجیب دستور ہے کہ جب بنی ہاشم کے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو جنوں کی عورتیں نظر نہیں آتی اور نوحہ ماتم کی آواز آتی رہتی. جب بنی ہاشم کے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو نظر نہ آنے والی جن عورتیں، ان کے نوحوں کی آوازیں آتی ہیں، ان کے ماتم کی آوازیں آتی ہیں. بیٹے ام ہانی کہہ رہی ہے حسین سے، بیٹے سن، جب تیرے نانا کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت بھی جن عورتوں کا نوحہ ہم نے سنا، ان کے ماتم کی آوازیں ہم نے سنی. جب تیری ماں اس دنیا سے گئی تو جنوں کی عورتیں اس وقت بھی رو رہی تھی. جب تیرا باپ اس دنیا سے گیا تو ہم نے کئی دن تک جنوں کی عورتوں کے نوحہ ماتم کی آواز سنی. جب تیرا بھائی اس دنیا سے سدھارا تو ہمارے گھروں سے جنوں کی عورتوں کے ماتم کی آوازیں آ رہی تھی. اور بیٹے اب میں کیا بتاؤں کہ 3 دن ہو گئے ہیں پوری رات نظر نہ آنے والی عورتیں ماتم کرتی جاتی ہے. اور کہتی جاتی ہے واہ حسینہ، واہ سیدہ، واہ مولا. پھوپھی کو حسین ابن علی نے تسلی دے کر رخصت کیا. اب ام سلمہ آئی، رسول کی زوجہ مطہرہ. انہوں نے حسین کو گود میں پالا ہے. کہنے لگی کہ حسین، بھائی سننا،
تو محرم کی دوسری تاریخ گزر رہی ہے، بلکہ گزر گئی تقریباً، لیکن ابھی میں محرم کی دوسری تاریخ کا نہیں پہنچا ہوں. بھائی یہ دو چار جملے سن لو. حسین ایک دن تیرے نانا نے مجھ سے کہا ام سلمہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، تم دروازہ بند کر کے دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ اور خبردار تم میرے پاس آنے نہ پائے. تمہارے نانا دیکھو ام سلمہ حسین کو واقعہ سنا رہی ہے. تمہارے نانا سو گئے، میں نے دروازہ بند کیا، میں دروازے پہ بیٹھ گئی. حسین تو بڑا چھوٹا تھا، تو آیا، تو نے اندر جانا چاہا تو میں نے کہا حسین تیرا نانا سو رہا ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ تو نے کہا کہ نانی پھر کیا ہوا؟ کہا بیٹے حسین تیرے نانا نے سب کو منع کیا ہے، سب کو منع کیا ہے کہ کوئی حجرے میں نہ آئے. تو تو نے بڑے جلال میں کہا کیا مجھے بھی منع کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹے حسین اس وقت تم چلے جاؤ، تمہارے نانا خواب میں تم پلٹے، ادھر حجرے سے رسول کی آواز آئی ام سلمہ تم نے میرے حسین کو پلٹا دی. ام سلمہ تم نے میرے حسین کو پلٹا دیا، جاؤ میرے حسین کو بنا کے لاؤ. نانی بیان کر رہی نا، کہا بیٹے میں دوڑی اور میں نے کہا چلو حسین چلو تمہیں نانا بلا رہے ہیں. تو تم روٹ گئے، تم نے کہا نہیں نانی اب ہم نہیں جائیں گے، نانا نے منع کیا. ایک مرتبہ نانا نے حجرہ کھولا، کہا حسین میری گودی میں آ جا. بیٹے حسین بڑا طویل واقعہ ہے، پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا. بیٹے حسین اس دن تیرے نانا نے بتایا تھا کہ تو عراق کے ایک میدان میں بھوکا 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا. تو بیٹے کہیں بھی جا لیکن خبردار کوفے نہ جانا. بس میرے عزیزوں میرے دوستوں، حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان کہا نانی ذرا اس منظر کو دیکھیں. نانی نے کربلا کے پورے واقعے کو دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بیٹے جب امر مقدر ہے تو تو چلا جا، تیرا نانا مجھے مٹی دے گیا ہے. بس میرے عزیزوں میرے دوستوں، حسین رخصت ہوئے، قافلہ چلا. دوسری محرم کو قافلہ ایک مقام پر رکا، گھوڑوں نے چلنے سے انکار کیا. حسین نے عباس سے کہا عباس خیمے لگاؤ. بس 2 جملے سنو، تم رو چکے میری مجلس تمام ہو گئی. اب میں گفتگو کو طویل نہیں کروں گا لیکن برود کربلا سن لو. 2 محرم کو حسین نے آواز دی بھیا عباس کربلا کے میدان میں خیمے لگا دو. خیمے لگے، اہل حرم سواریوں سے اترے، اپنے اپنے خیموں میں دم بخود آ کے بیٹھ گئے. گھر کی کنیز کہتی ہے کہ جب شہزادی زینب گود میں سکینہ کو لے کر ایک خیمے میں آئی اور مٹی میں بیٹھی تو ایک زرد مٹی اڑی اور اڑ کر بچی کے بالوں میں جم گئی. کہا فرزا جا میرے بھیا کو بلا لا. حسین آئے، کہا بہن بات کیا ہے؟ کہا بھائی یہ کیسی سرزمین ہے کہ جب اس زمین سے مٹی اڑتی ہے تو میری سکینہ کے بالوں میں جم جاتی ہے. یہ کہہ کر شہزادی زینب نے ایک مٹھی خاک اٹھائی، اسے سونگنے کے بعد پھینکا اور کہا بھیا جلد نکل چلو، اس میں سے تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے. اجکم اللہ. کہا بہن قیامت تک اس سرزمین میں سونا مقدر ہے. بس 3 جملوں کی زحمت ہے. 3 جملے تم رو چکے، 3 آخری جملے. بہن اب اس سرزمین پر، اس سرزمین کی مٹی میں قیامت تک سونا مقدر ہے. یہ کہہ کر باہر آئے اور کہا عباس ذرا بستی والوں کو بلا کے لاؤ. بستی والے آئے، قبیلہ بنی اسد کی بستی تھی.
بستی والے آئے, 60,000 درہم پر حسین نے 3.25 مربع میل کا ٹکڑا خریدا. وہ جو مالک تھا نا, اس نے ہاتھ جوڑ لیے, کہا فرزند رسول مجھے زمین بیچنے میں کیا آر ہے, کیا مذائقہ ہے, لیکن فرزند رسول ہم تو بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ یہ زمین کسی نبی کو راس نہیں ہے, کسی نبی کی اولاد کو راس نہیں ہے, تو مولا آپ اس زمین کو چھوڑ دیں. کہا نہیں, اب تک اس سرزمین میں ہمیں سونا ہے, اس سرزمین میں ہمیں سونا ہے. یہ 60,000 درہم لو, 3.25 مربع میل کا علاقہ مجھے دے دو. بے و شرح مکمل ہوئی. حسین کو وہ زمین مل گئی. بس 3 جملوں کی رحمت ہے, 3 جملے. جب خرید لی نا زمین, کہنے لگے بستی والوں یہ زمین میری ملکیت ہے, اب میں دوبارہ تمہیں ہبہ کر رہا ہوں, واپس کر رہا ہوں. بس کل 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس زمین پہ کھیتی نہ کرنا. اس زمین پہ زراعت نہ کرنا. دوسری شرط یہ کہ اگر کوئی ہمارا زائر آ جائے تو ہماری قبر کا نشان بتا دینا اور 3 دن مہمان رکھنا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب فوج یزید اپنے لاشوں کو دفن کر کے چلی جائے تو تم بھی ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. آخری جملہ سننا, اے بنی اسد کے لوگوں ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. جب بنی اسد کے لوگ جا رہے تھے تو پکار کے کہا ذرا اپنی عورتوں کو بھیج دو. بنی اسد کی عورتیں آئیں, قطار میں کھڑی ہوئی, کہنے لگے بنی اسد کی عورتوں میں تمہاری فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں تمہاری فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں تمہاری شہزادی زینب کا بھائی ہوں. اگر تمہارے مرد ہمارے لاشیں دفن نہ کر سکے تو پانی بھرنے کے بہانے آنا, ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. جب عورتیں جا رہی تھی تو کہا اپنے بچوں کو بھیج دو. چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہوئے. ایک مرتبہ آواز دی, بنی اسد کے بچوں میں تمہارے رسول کا نوازا ہوں, میرے پاس بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اگر تمہارے ماں باپ ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو کھیلتے ہوئے آنا, ایک مٹھی خاک لے کر ہمارے